الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے والدین کو گالی دینا کیسا عمل ہے؟ یعنی کہ اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے شامل ہے، یعنی کہ بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں ان میں شامل ہے۔ یعنی کہ ابو بکرہ بن نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون بد نصیب ہے، کون ایسا کرے گا کہ جو اپنے ہی والدین کو گالی دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ پھر آگے والا اس کے باپ کو جواباً اس کے باپ کو گالی دے گا، تو وہ سمجھے ایسا ہی ہے کہ اس نے اپنے ہی باپ کو گالی دی۔ جب تم میں سے کوئی کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ آگے سے پھر آپ کی ماں کو گالی دے گا، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی۔ ناظرین و سامعین، کتنا حساس کام ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے ہی گالیاں دیتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں۔ تو ہم ظاہر گالیاں دینے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں کہ ہم آگے والے کو اس کی ماں کی، باپ کی، بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم میں سے جو کوئی کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنے باپ کو گالی دی۔ تم میں سے جو کوئی کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ اگر وہ آگے والا اس نے پھر جواباً تیری ماں کو گالی دی تو وہ ایسے ہی ہے کہ تو نے اپنی ماں کو گالی دی۔ تو والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں جیسے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو قتل کرنا، ایسے ہی جو والدین کو گالی دینا ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1902، صحیح مسلم حدیث نمبر 263۔ ایک دوسری روایت ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو کوئی یعنی کہ اپنے والدین پر لعنت کرنا بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے، یعنی کہ والدین پر لعنت کرنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرے گا؟ فرمایا کہ جو کوئی کسی کے باپ کو لعنت کرے گا، برا بھلا کہے گا، تو وہ پھر آگے سے اس کے باپ کو لعنت بھیجے گا، تو وہ ایسے ہی جیسے اس نے اپنے باپ کو لعنت کی۔ جو کوئی کسی کی ماں کو لعنت بھیجے گا، برا بھلا کہے گا، تو وہ پھر جواباً آگے سے تمہاری ماں کو برا بھلا کہے گا، یعنی کہ لعنت بھیجے گا، تو وہ یعنی کہ ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنے والدین کو لعنت بھیجی۔ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی کہ والدین کو گالی دینا اور لعنت بھیجنا بڑے بڑے گناہوں میں سے شامل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5973۔ ناظرین و سامعین، والدین کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام کسی کو گالی دینا، یعنی کہ آپ سے سنایا تھا کسی کو گالی دینا نافرمانی ہے، فسق والا کام ہے، اور کسی مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ ہم عام کسی مسلمان کو گالی دیں تو وہ بہت ہی سخت نافرمانی ہو گئی، اور مسلمان بھائی سے، اپنے بزرگ سے، اپنے مسلمان کسی بھائی سے لڑیں گے تو وہ کیا ہے کہ وہ کفر والا کام ہے۔ مشکات بخاری شریف حدیث نمبر 48، صحیح مسلم حدیث نمبر 64۔ اس لیے انہیں کہ جو کوئی مسلمان کو، کسی بھی عام مسلمان کو، کوئی عام شخص ہے، کامن مین ہے، اس کو بندہ گالی دے گا تو وہ سخت فسق ہے، نافرمانی والا کام ہے، اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 48۔ تو اپنے والدین کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے، ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے،
کبھی بھی کسی کو یہ نہ سمجھے کہ وہ میرے سامنے والا جو ہے وہ کمزور قسم کا بندہ ہے، کمزور شخص ہے، تو اس کو میں ساری کی ساری گالیاں نکال دوں، چاہے آگے والا کمزور ہو یا طاقتور ہو۔ اگر ہم اپنی زبانوں سے کسی کو ماں باپ کی گالی دیں گے تو وہ سمجھے ایسا ہی ہے کہ ہم نے اپنی ہی ماں کو، اپنے ہی باپ کو گالی دی۔ تو اس لیے یہ ہم سب کے لیے یہ نصیحت آموز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اپنے والدین کو گالی دینا بڑے بڑے گناہوں میں سے شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو گالیوں والا عمل ہوتا ہے اس سے بچائے رکھے، اور ہماری زبان کو ایسے بےہودہ والے جو کام ہوتے ہیں، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، ان سے بچائے رکھے۔ اور ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ، اور جو اپنے دوستوں کے والدین ہوتے ہیں، ہمارے محلے میں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اپنے والدین سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو محلے میں، معاشرے میں جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان بوڑھوں کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔